اور یاد رکھنا جو بھی چیز اللہ کی راہ میں دی جاتی ہے نا اس میں کمی نہیں آتی، بڑھتی رہتی ہے۔ اگر مینڈا ذبح ہوا ہے نا تو لاکھوں کروڑوں مینڈے ہر سال ذبح ہوتے ہیں، لیکن ان کی نسل اور بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور جتنے حرام جانور ان کی نسل کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح 22,000 سپاہی یزید تھی، کسی ایک کی بھی خونی اولاد ہوئے زمین کے اوپر باقی نہیں ہے، اور ایک ہی حسینی سید بچے ہیں کربلا میں، امام علی بن حسین المعروف امام زین الدین علیہ السلام، اور ایک حسنی سید بچے ہیں جو مدینہ المنورہ میں تھے، امام حسن کے بیٹے امام حسن مسنا جو امام حسین کی شہزادی سیدہ سرہ کے حامد ہیں، ان کو اس لیے امام علی مقام ساتھ میں لے کر آئے تھے۔ ایک تو حسنی سیدوں کا سلسلہ چلنا تھا، دوسرا آگے ان سے جا کر ان کی اولاد سے جا کر حضور غوث اعظم جیسے لال پیدا ہونے تھے۔ ایک حسنی سید بچا ہے، ایک حسینی سید بچا ہے، لیکن آج لاکھوں حسنی حسین سید بھی موجود ہیں، حسینی سید بھی موجود ہیں، لیکن 22,000 لشکر یزید میں کسی ایک کی بھی خونی اولاد باقی نہیں۔ یہ جو ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں یہ ان کی خیالی اولاد ہے، ان کی مانوی اولاد ہے، ان کی نظریاتی اولاد ہے، کیونکہ امام حسن کا ایک شہزادہ اور ایک امام حسین کا شہزادہ، دو سید بچے ہیں، اور آج لاکھوں حسنی سید بھی موجود ہیں، حسینی سید بھی موجود ہیں، کیونکہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہو گیا بس۔ یہ شعر پتہ کس کا ہے؟ مولانا محمد علی جوہر کا ہے رحمہ اللہ کا، جو تحریک خلافت کے بانی تھے۔ انہوں نے فرمایا نا کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، لیکن میں نے دوسرے حصے میں اس لیے ترمیم کی، آپ نہ وہ قیامت صغریٰ آنی ہے نہ اس کی ضرورت ہے۔ ساری دنیا کے چراغ بجھ سکتے ہیں، لیکن جس چراغ میں، جس شمع میں علی اکبر ہم شکل مصطفیٰ کا خون ہو، جس شمع میں علی اصغر جیسے 6 مہینے کے شیر ہار مجاہد کا خون ہو، وہ شمع کبھی نہ نگول ہو سکتی ہے نہ گول ہو سکتی ہے۔ اس لیے میں برملا یہ کہتا ہوں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہو گیا بس، اسلام زندہ ہو گیا بس کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہو گیا بس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ کے خلیل نے زور نبوت سے چھری چلائی تو چھری نہیں چلی، جلال میں آئے، چھری کو پتھر کے اوپر مارا، پتھر 2 ٹکڑے ہو گیا۔ میں چھری، میرے بیٹے کا گلا تو ریشم سے زیادہ نرم تھا، تو نے اس کو نہیں کاٹا، پتھر کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ ہاں اللہ کے خلیل، یہ تو بتاؤ اتنا حسین و جمیل شہزادہ ذبح کرنے کا تمہیں حکم کس نے دیا ہے؟ چھری کو اللہ نے زبان دے رکھی، مولا بھی مجھے بھی زبان دینا، میں بھی تیرے خلیل کے ساتھ گفتگو کروں۔ عرض کیا اللہ کے خلیل اتنا حسین و جمیل شہزادہ تمہیں ذبح کرنے کا حکم کس نے دیا؟ فرمایا رب جلیل نے۔ میں تمہیں 1 دفعہ حکم دیا، مجھے 70 دفعہ فرمایا کہ نہیں کاٹنا۔ اب میں رب جلیل کی مانوں یا اس کے خلیل کی مانوں؟ دوبارہ چھری کو تیز کیا، پھر ارادہ کیا۔ اب چھری اور گردن کا کتنا فاصلہ ہوتا ہے؟ چند سیکنڈ کا نا۔ ہمارا دل نبوت کی حدیث ہے، جبریل امین عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا جبریل، میں عرض کیا یا رب جلیل، ماں سدرہ سے جنت میں جا، فلاں جو مینڈا 80,000 سال سے چل رہا ہے اس کو لے جا اور جا کے اس کو نیچے لٹا دے، میرے خلیل نے بغیر قربانی کیے واپس نہیں جانا، اس کو لٹا دے اور اسماعیل کو بچا دے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کا فدیہ دے دے۔ اللہ کے ابراہیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ میں سدرہ سے جنت میں گیا، جنت سے مینڈا لیا، ابھی چھری گردن پہ نہیں آئی تو میں پہلے پہنچ گیا، اور
یہ جو تکبیر تشریق پڑھ رہے ہیں بتا دو کہاں سے یہ سورہ المعارج. جب جبریل امین نکلے نا جنت سے مینڈا لے کر تو آپ نے فرمایا اللہ اکبر اللہ اکبر. جب لے کر آئے تو اللہ کے خلیل نے آپ کی آواز سنی تو آپ نے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. جب مینڈا ذبح ہو گیا اسماعیل علیہ السلام مسکرائے دیکھا تو آپ نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تینوں کی گفتگو ہے جو ہمارے لیے تکبیر تشریق ہے. کل فجر کی نماز سے شروع ہونی ہے 9 ذی الحجہ 13 ذی الحجہ سے تک پڑھتی رہنی. اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن اللہ کے محبوب نے پوچھا جبریل کبھی یہ اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کیا ہے؟ عرض کیا حضور 3 موقعوں پر. کتنے؟ پہلے موقع جب یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کنویں میں پھینکا, گلے میں رسا ڈالا, رسا کاٹ دیا, چند سیکنڈ نیچے آنے کو تو میں سدرہ پہ بیٹھا تھا. اللہ تعالیٰ فرمایا جبریل, عرض کیا یا رب جلیل, فرمایا جاؤ جنت میں جاؤ فلاں تخت لے جاؤ اور میرے یوسف علیہ السلام کے کنویں میں آنے سے پہلے تخت لے جاؤ کہ پہنچ جاؤ. فرمایا یوسف علیہ السلام پانی تک نہ پہنچے, میں تخت لے کے پہلے پہنچ گیا. عرض کیا یا رسول اللہ, جب اللہ کے خلیل کو آگ میں نمرودی پھینکنے لگے منجنیق میں گما دیا گیا, اس کی رسیاں بھی کاٹ دی گئیں, اس وقت اللہ فرمایا جبریل میں نے عرض کیا یا رب جلیل میں جا سدرہ سے جنت میں فلاں تخت لے جا, میرے خلیل کی آگ میں پہنچنے سے پہلے وہ تخت جا کے بچھا دے. میں آگ میں پہنچنے سے پہلے تخت لے کر آ گیا. عرض کیا حضور جب اللہ کے خلیل نے دوسری مرتبہ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی گردن کے اوپر چھری چلانے کی کوشش کی, ابھی چھری گردن کا فاصلہ چند سیکنڈ کا تھا تو میں سدرہ پہ تھا. اللہ فرمایا جبریل, عرض کیا یا رب جلیل جا جنت میں فلاں مینڈا جو 80,000 سال سے چل رہا ہے, ہمارا جو موت کے حدیث ہے, اسے لے جاؤ اور میرے اسماعیل کو بچا لو. تو میں نے چھری کو گردن تک نہیں پہنچنے دیا, مینڈل تاکہ اسماعیل کو پیچھے کر دیا. اور اللہ تعالیٰ نے وہاں بھی فرمایا میں کہ آد صدق تقویا انا کذالک نجزی المحسنین الا ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا علیہ فی الآخرین سلام علی ابراہیم کذالک نجزی المحسنین انہ من عبادنا المؤمنین. یہ 99 سے لے کر 111 تک 12 آیات مقدسہ میں نے تلاوت کر دی ہیں. تو وہ اتنی طاقتوں والے اتنی شانوں والے جبریل امین, تو وہ جبریل امین جو اتنی طاقت کے مالک ہیں, معراج کی رات ہے تو اپنے دونوں کافوری ہونٹ سرکار کے قدمین شریفین کے تلووں کے اوپر رکھ کے عرض کرتے ہیں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. کیوں نہ ہو معراج کی رات وہ نظارہ ہی بڑا عجیب تھا کہ اتنی شانوں والا فرشتہ اپنے کافوری ہونٹ محبوب کبریا کے پاؤں کے اوپر نہیں تلووں کے اوپر رکھ کر دونوں کو بار بار چوما ہے. پہلا تلوا تعظیم کے لیے چوما, دوسرا جگانے کے لیے چوما ہے. اس لیے تو میں کہتا ہوں کہ ہر بات ایک صحیفہ تھی امی رسول کی, الفاظ تھے خدا کے زبان تھی رسول کی, الفاظ تھے خدا کے وحدانیت کے پھول کھلے گرم ریت سے دی سنگ بے زبانے, گواہی رسول کی دی سنگ بے زبانے, گواہی رسول کی ہر بات ایک صحیفہ تھی. جھنڈے کے نقش پا کے ستاروں کے ہاتھ میں, جھنڈے کے نقش پا کے ستاروں کے ہاتھ میں, گزری جو کہکشاں سے سواری رسول کی ہر بات ایک صحیفہ تھی. ہے یہ میرا ایمان, نجدیوں
سن لو سرکار کے غلام کی بات، ہے یہ میرا ایمان عقیدہ بھی ہے یہی، نازم خدا کے بعد ہے عظمت رسول کی، نازم خدا کے بعد ہے عظمت رسول کی، ہر بات ایک صحیفہ تھی امی رسول کی، الفاظ تھے خدا کے زبان تھی رسول، الفاظ تھے خدا کے زبان تھی رسول کی، ہر بات ایک۔ اس کے بعد جب مینڈا ذبح ہو گیا، اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا اور فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اس کو ہم نے بچا لیا۔ کیسے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اس کا فدیہ دیا مینڈے کی شکل میں، اس کے بعد جو ذبح عظیم کا خطاب بھی دے دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ سامعین الشام، یہ جو قربانی ہے کیا؟ قربانی کیا ہے؟ مخصوص جانور کو مخصوص ایام میں اللہ کی رضا کے لیے ذبح کرنا، اس کو قربانی کہتے ہیں۔ لیکن اصل قربانی اس باپ بیٹے کی گفتگو ہے۔ اصل قربانی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں، نہ مجھے تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ لہو پہنچتا ہے، مجھے تو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ یہ قربانی دست دیتی ہے کہ اپنی خواہشات نفسانی کو اللہ کی رضا کے لیے قربان کر دینا، یہ سنتے حبیب اللہ ہے۔ مینڈے کی قربانی کرنا یہ سنتے خلیل اللہ ہے، اور اپنی تمام خواہشات کو اللہ کے رضا کے لیے قربان کر دینا یہ سنتے حبیب اللہ ہے۔ یہ پیغامی قربانی ایک پیغام دیتی ہے۔ اصل قربانی یہی ہے، اپنے سر کا نفس کو جو ہے وہ اللہ کی رضا کے لیے اس کو قربان کر دو، اس کو ختم کر دو۔ میں کہ جب جانور لٹانا ہے تو بائیں پہلو لٹانا ہے، اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کرنا ہے اور دعا مانگنی ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ یہ دعا مانگنی ہے، بسم اللہ اللہ اکبر۔ پھر اس کے گوشت کے بھی 3 حصے کرنے ہیں، ایک حصہ یتیموں مسکینوں کا ہے، ایک حصہ 2 سباب رشتہ داروں کا ہے، ایک حصہ اپنا ہے۔ چاہو تو 3 حصوں کر سکتے ہو، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا، اگر کوئی بندہ وصیت کر گیا کہ میرے اوپر قربانی واجب تھی میں نہ دے سکا اولاد کو، اگر اس کی طرف سے قربانی کرے گی تو اس کا گوشت نہیں کھا سکتی، وہ 3 حصے صدقہ کیے جائیں گے۔ اگر اولاد اپنی مرضی سے اپنے والدین یا کسی اور قربانی دیتی پھر اس کا 3را حصہ رکھ سکتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ تو یہ قربانی کا گوشت شاعر اللہ میں ہے، کسی غیر مسلم اور بعض مذہب کو نہیں دینا، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ گھر میں اگر کوئی غیر مسلم کام کرتا ہے اسے پیسے دے دو یا مرغی کا گوشت دے دو، لیکن قربانی شاعر اللہ ہے۔ اگر کوئی بھی مسلمان نہ ہونا تو پھر دے سکتے ہیں، وہ بھی اہل کتاب کو، لیکن موسٹلی تو ان میں مشرک ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، اور اس کے بارے میں انما المشرکون نجس، یہ ناپاک ہیں۔ تو جو بد مذہب ہیں خدا را ان کو بھی قربانی کا گوشت نہ دینا۔ تو یہ پیغام ہے قربانی کا کہ اپنی تمام خواہشات کو اللہ تعالیٰ اس کے محبوب کی رضا کے لیے قربان کرنا ہے۔ وعدہ پہ نہیں، ایسے نہیں وعدہ مردوں والا وعدہ کرنا میرے ساتھ۔ جب اللہ کے محبوب کی نموز کا معاملہ ہے تن من دن قربان ہے، سب کچھ قربان ہے۔ لبیک یا اللہ کا معنی یہ ہے، لبیک یا اللہ میری جان بھی حاضر ہے، میرا مال بھی حاضر ہے، میری اولاد بھی حاضر ہے۔ دعا ہے کہ اللہ سبحانہ ہو ہمیں عشق و ادب کے ساتھ قرآن و حدیث پڑھنے سننے اور اس پر عمل کرنے والا بنائے، نجدیت اور مذاہیت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور امام حسین علیہ السلام کے غلاموں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔
آمین ثم آمین وما علیہ الا البلاغ.